کرنل محمد خان 2-3 دن خاکی کپڑوں کی تیاری میں صرف ہو گئے اور تربیت کے سلسلے میں فقط پی ٹی ہوئی، لیکن جب خاکی وردی تیار ہو گئی اور ہم نے بوٹ پہننا سیکھ لیا تو باقاعدہ ڈرل شروع ہوئی۔ ڈرل کے آغاز سے پہلے کپتان صاحب نے ہماری وردی وغیرہ کا معائنہ کیا گویا ہمیں خوربین کے نیچے رکھ دیا۔ وہ ایپ بھی ڈھونڈ نکالے جو درمیانی قابلیت کا فرشتہ بھی نہ دیکھ پاتا، یا دیکھ بھی لیتا تو نظر انداز کر دیتا۔ ہم نے ڈرل میں شرکت سے پہلے فوجی کیڈٹ کو بوٹ، پٹی، نمبر، بٹن، پیٹی، فلیش وغیرہ دکھائی تھی، لیکن کمپنی کمانڈر نے ہمیں دیکھتے ہی اسے پہچان لیا اور فرمایا کیڈٹ نمبر 15، کالر پر 1 سفید ذرہ، سزا 3 ایکسٹرا ڈرل۔ ایکسٹرا ڈرل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے معمولی لغزشوں کی سزا کے طور پر پچھلے پہر کرائی جاتی تھی، یعنی جب دوسرے لوگ تفریح میں مشغول ہوتے، خاصی عذابناک چیز تھی۔ سارجنٹ میجر نے جو کاپی پینسل لیے کمپنی کمانڈر کے ارشادات قلم بند کر رہا تھا، فوراً ہمارے عمال نامے میں ہماری سزا کا اندراج کیا۔ کم و بیش ایسا ہی حشر ہر کیڈٹ کا ہوا، حتیٰ کہ وہ بیچارے فوجی کیڈٹ بھی نہ بچ سکے جو بظاہر پیدا ہی وردی میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی اور خوب تندہی سے حکم ملنے لگے۔ سیدھے دیکھو، چھاتی باہر، تھوڑی اوپر، بازو ہلاؤ، ہالٹ، ہلو مت، مکھی مت اڑاؤ، ہنسو مت، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب میں ہلو مت کے حکم پر عمل کرنا عذاب عظیم تھا۔ سیدھے بت بنے کھڑے ہیں کہ کان پر کھجلی محسوس ہوتی، اب ہاتھ کو جنبش دینا جرم ہے، کندھا کان تک نہیں پہنچ سکتا، کان کا خود ہلنا منشائے فطرت نہیں، اور وہاں تک ہاتھ لے جانا منشائے سارجنٹ نہیں۔ اس وقت ایک مکھی ناک پر نازل ہوتی ہے، مکھی کو فنا کرنے کی بے پناہ خواہش دل میں ہے، لیکن سارجنٹ سے آنکھ بچانا کرامتاً کاتبین سے آنکھ بچانا ہے۔ مکھی پر دست درازی کا خیال آتا ہے تو سارجنٹ گویا ہاتھ ہلانے کا خیال دیکھ لیتا ہے اور اپنی کانکنی لندن کے غیر تعلیم یافتہ طبقے کی زبان انگریزی میں چلا اٹھتا ہے، ڈونٹ کل فلائی، یعنی مکھی مت مارو۔ ہاتھ وہیں سوکھ جاتا ہے اور مکھی نہایت اطمینان سے ناک کے نشیب و فراز کا معائنہ کرتی ہے۔ ایسے اشتعال انگیز حالات میں بے حرکت کھڑے رہنا صحیح معنوں میں نفس کشی تھی۔ اس وقت زندگی کی واحد خواہش صرف اتنی ہوتی کہ کب ڈرل ختم ہو اور جی بھر کر ناک اور کان کھجائیں۔ بالآخر جب ڈرل ختم ہوتی اور ہم بلا خوف تعزیر کانوں کو چھو کر مکھیاں اڑا دیتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ کان کھجانا اور مکھی اڑانا بھی کس قدر عظیم عیاشی ہے، بلکہ اسی خوشی میں وہ آبلے بھی بھول جاتے جو ان آئینی بوٹوں کے اندر ہی بنتے اور پھوٹتے تھے۔ لیکن اس بے دریغ ڈرل کا ایک پہلو ضرور تھا جس نے اس کی درستی کو گوارا کر دیا، اور وہ تھا سارجنٹوں کی لامتناہی پھپتیاں جو وہ بے بس کیڈٹوں کی حرکات پر کستے تھے۔ سارجنٹوں نے نسل بعد نسل اس موضوع پر بصیر و دل پذیر ادب چھوڑا، جو اپنی تابکاری کی وجہ سے زیور طبع سے تو شاید کبھی آراستہ نہ ہو سکے، لیکن اس ادب عالیہ کے تلف ہونے کا ایسا خطرہ بھی نہیں، کیونکہ یہ شے پارا بے شمار سپاہیوں کے توانا سینوں میں محفوظ ہیں۔ ایک دن ڈرل کرتے ہوئے میرے سامنے کے کیڈٹ نے 2-3 غلطیاں کر دی۔ تیسری غلطی پر سارجنٹ کا رنگ پہلے لال، پھر پیلا، بالآخر نیلا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا، پھر باقی دنیا وہ مافیما سے قطع نظر کرتے ہوئے خطا کار کیڈٹ کی طرف بڑھا۔ جب سارجنٹ اور کیڈٹ کا درمیانی فاصلہ 0 رہ گیا، یعنی دونوں کی ناکیں چھو رہی تھیں، تو سارجنٹ الفاظ پیس کر
کر اپنے شکار سے یوں مخاطب ہوا، میں جب بھی تمہاری طرف دیکھتا ہوں ضبط تولید سراسر جائز معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہنسی کے بے پناہ ریلے سے ہمارے منہ کھلنے ہی والے تھے، سارجنٹ کے منہ سے نکلا ہنسو مت کا ایٹمی دھماکہ برآمد ہوا۔ ہم نے دانت تو بیچ لیے، لیکن ہماری اندرونی کیفیت وہ ٹائر ہی سمجھ سکتا ہے جس کے پھٹنے میں تھوڑی سی مزید ہوا کی ضرورت ہو۔ بدقسمتی سے ایک کیڈٹ ضبط نہ کر سکا اور بے اختیار کھلکھلانے لگا۔ یہ سارجنٹ کے لیے دوسرا چیلنج تھا۔ اب کہ ذرا بلند آواز سے مجرم سے مخاطب ہوا اور اسی پرانے مضمون کو نئے جامے میں پیش کیا، ذرا آپ ہی بتائیں کہ آپ نے پیدائش کی زحمت کیوں گوارا کی؟ کیڈٹ ذرا کسیانہ ہو کر نیچے دیکھنے لگا تو سارجنٹ گرجا، اوپر دیکھو، زمین کا معائنہ بھنگی صبح سویرے کر چکا ہے۔ کیڈٹ سارجنٹ کی یورش سے لڑکھڑایا اور اضطراب میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس پر سارجنٹ دوسرے کیڈٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ذرا دیکھنا، اب یہ حضرت براہ راست خدا سے آرڈر لینا چاہتے ہیں۔ پھر کیڈٹ کی طرف مڑ کر چلایا، میری ناک کی سیٹ میں دیکھو، خدا بہت بلند لیول پر ہے۔ پریڈ کے بعد اس کیڈٹ کا وزن خاصا ہلکا ہو چکا تھا۔